چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، میرے صحافی برادری کے حضرات، آپ سب حضرات کا شکریہ۔ آج ہم نے آپ کو اس لیے یہاں دعوت دی ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ روز صدر مملکت نے ایک آرڈیننس جاری کیا ہے جسے مدرسہ آرڈیننس کا نام دیا گیا ہے، اور آپ کے یہ علم میں ہے کہ اس حوالے سے ملک کے اندر مدارس کی رجسٹریشن کے حوالے سے ایک ہی نقطہ نظر تھا۔ 2019 تک ہم یہ مطالبہ کرتے تھے کہ مدارس کو وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک کیا جائے۔ 2019 میں ایک معاہدہ ہوا، اس کے بعد تقریباً 18,600 مدارس اب تک جو ڈائریکٹریٹ جنرل ہے محکمہ تعلیم کا مذہبی ایجوکیشن کے حوالے سے اس کے ساتھ منسلک ہو گئے۔ 22 لاکھ طلباء ان 18,600 مدارس میں پڑھ رہے ہیں۔ ہم متعدد بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اگر کسی کو ان مدارس کے حوالے سے کوئی شک و شبہ ہے تو آئے، تفصیلات ہم دکھا دیتے ہیں، تفصیلات ہم دے دیتے ہیں۔ پھر 26ویں آئینی ترمیم کے موقع پر ایک قانون سازی کی کوشش ہوئی جس میں یہ جو نئے بورڈ تھے اور جو نیا نظام وزارت تعلیم کے ساتھ 2019 کے بعد بنا تھا، اس کی نفی تھی۔ وہ اس انداز میں کہ جو رجسٹریشن ہو چکی تھی ان کو بھی پابند کیا جا رہا تھا کہ وہ دوبارہ جا کے وزارت صنعت کے ساتھ اپنے آپ کو رجسٹرڈ کروائے۔ ہمارا موقف یہ تھا کہ یہ مدارس آلریڈی وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک ہو چکے ہیں، لہذا اگر کسی کو وزارت تعلیم کے ساتھ نہیں جانا تو وہ نہ جائے، لیکن باقی جو مدارس وزارت تعلیم کے ساتھ ہیں انہیں نہ چھیڑا جائے۔ الحمدللہ اس حوالے سے بہت ہی میں سمجھتا ہوں ایک واضح انداز میں پوری قوم کے سامنے ہمارا موقف آیا، اور قوم کو میرا خیال ہے پہلی بار معلوم ہوا کہ پاکستان کے اندر مدارس کے حوالے سے 15 بورڈ موجود ہیں، جن میں سے 10 سے 11 بورڈ جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ وزارت تعلیم کے ساتھ ان کا جو منسلک ہونا ہے ان کے مدارس کا، ان کے طلباء کا، وہ کیا جائے۔ 4 کا موقف مختلف تھا، اور پھر کل جو صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کیا اس میں اسلام آباد کی حد تک انہوں نے 2 چیزیں کی ہیں۔ ایک تو اسلام آباد میں بھی جو مدارس وزارت تعلیم سے منسلک ہونا چاہیں، DGRE کے دفتر کے ساتھ منسلک ہونا چاہیں، ان کو بھی آزادی دی ہے، ان کو بھی اختیار دیا ہے، اور جو وزارت صنعت کے ساتھ جانا چاہیں ان کو بھی اجازت دی ہے، ان کے لیے بھی راستہ نکالا ہے۔ یہ آرڈیننس اسلام آباد کی حد تک نافذ العمل ہے۔ DGRE کا دفتر اور یہ نظام جو پہلے سے موجود ہے وہ اسی طرح موجود رہے گا اور اپنا کام کرتا رہے گا۔ اب صوبوں کا کام ہے کہ وہ اس حوالے سے کیا قانون سازی کرتے ہیں، وہ صوبے جانے اور ان کا کام جانے۔ آج صرف میں 2 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک جن مدارس نے یا جن بورڈوں نے الحاق کیا ہے، الحمدللہ وہ 1 ونڈو آپریشن کے تحت اپنا کام کر رہے ہیں، رجسٹریشن ہو رہی ہے۔ ایک مسئلہ جو بینک اکاؤنٹس کا ہے
اس کے اوپر بھی کام ہو رہا ہے، کچھ جگہ وہ شروع ہو گیا ہے، کچھ جگہ جو باقی ہے وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا۔ اس آرڈیننس سے ڈی جی آر ای کا جو نظام ہے اس پر کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس کو اس طرح پیش کرنا یا اس کا یہ تصور بنا لے کوئی ایک طرف یا دوسری طرف کہ خدا نخواستہ کوئی فاتح ہو گیا یا کوئی مفتوح ہو گیا، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت ہی افسوسناک بات ہوگی۔ دونوں جو فریق تھے، کہہ لیں فریق تو نہیں، دو نقطہ نظر تھے، دونوں کو اس آرڈیننس میں مانا گیا ہے، دونوں کے مطالبے کو تسلیم کیا گیا ہے۔ ڈی جی آر ای کا نظام چاروں صوبوں میں موجود ہے، وہ اپنا کام کر رہا ہے، اپنا کام کرتا رہے گا، رجسٹریشنیں ہو رہی ہیں اور ہوں گی انشاءاللہ۔ بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ساری فضا کے اندر لوگوں کو اور ہمارے مدارس کے ذمہ داران کو بھی یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ وزارت تعلیم کا جو نظام ہے اس میں سہولت کیا ہے، اس میں افادیت کیا ہے، اس کا جو ہے دائرہ کار کیا ہے، اور جو وزارت صنعت کے ساتھ جانا چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہم نے پہلے دن سے یہ موقف رکھا اور آج بھی ہمارا یہ موقف ہے کہ مدرسے کو مضبوط ہونا چاہیے، مدرسے کی آزادی اور خود مختاری برقرار رہنی چاہیے، مدارس کے اندر جو دینی نصاب پڑھایا جاتا ہے اس کے اوپر کوئی نہ پریشر ہے۔ یہ بالکل میں ببانگ دوہل یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اور میں میڈیا موجود ہے، کوئی ایک ادارہ بتا دیا جائے جس کو حکومت نے یا محکمہ تعلیم نے پریشرائز کیا ہو کہ وہ اپنا دینی نصاب کو تبدیل کرے۔ ہمارے مدارس قال اللہ و قال رسول اللہ پڑھنے پڑھانے کا مرکز ہے، اور یہ انشاءاللہ قیامت کی صبح تک رہیں گے۔ ہم کل بھی مدارس کے چوکیدار تھے، آج بھی ہیں اور آئندہ بھی رہیں گے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس سارے عمل میں جو ایک بہت مر رہے ہیں یا لوگ پریشان ہیں یا دوسری طرف آپس کی لڑائی میں بے گناہ لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ وہ شیعہ ہو یا سنی ہو، وہ ایک پاکستانی ہے اور ایک انسان ہے، اس کو بطور انسان ہمیں دیکھنا چاہیے۔ ہماری محبت، ہماری نفرت وہ ہمارے وطن کے حوالے سے ہے، ہمارے دین کے حوالے سے۔ میں پاکستان کے تمام شیعہ سنی اکابرین سے بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے تلخیوں کی بجائے مثبت رویے کو اپنائیں۔ پاکستان علماء کونسل اپنی کوشش کر رہی ہے، لیکن مسائل بڑے ہیں۔ ہم تیار ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ اپنا کردار جو ممکن ہے ادا بھی کر رہے ہیں، لیکن اگر ضرورت ہے ہم یہاں سے جانے کو تیار ہیں۔ ہم اپنی پگڑیاں دونوں فریقوں کے قدموں پہ رکھنے کو تیار ہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، انسانیت کے لیے۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں پاکستانی بن کے، مسلمان بن کے سوچنا ہوگا۔ میری گزارش ہوگی، اس وقت کراچی میں یا دیگر جگہوں کے اوپر جو اس وقت راستے بند ہیں، میری یہ بھی گزارش ہوگی کہ لوگوں کی مشکلات کا احساس کیا جائے۔ آئیے مل بیٹھ کر کوشش کریں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر کوشش کریں، پاکستان زندہ باد کہتے ہوئے کوشش کریں، پاکستان کے لوگوں کے لیے کوشش کریں کہ یہ جو اس وقت صورتحال ہے اس سے باہر نکلا جائے اور اس صورتحال کو حل کیا جائے۔ تیسری بات الاقصی کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران 3 بار الاقصی کی بے حرمتی اسرائیلی ایک وزیر کی قیادت میں کی گئی ہے۔ بار بار اسرائیلی وزراء اعلان کر رہے ہیں کہ وہ الاقصی کو گرائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے، ہماری ریاست نے، ہمارے وزیر اعظم، ہمارے آرمی چیف، ہمارے وزیر داخلہ، سب نے اپنی بساط کے مطابق آواز کو بلند کیا ہے، لیکن
اس ظلم و بربریت کے خلاف ہمیں تسلسل سے آواز کو بلند کرنا ہے، اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ابھی 3 دن پہلے پتہ چلا کہ خان یونس کے علاقے میں صاف پانی کی بوند بوند کو فلسطینی ترس رہے ہیں۔ پاکستان امدادی سلسلے کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہماری اپیل ہے کہ اس حوالے سے مزید ایسے اقدامات عالمی برادری کے ساتھ مل کر کیے جائے کہ فلسطینیوں تک اس سردی کے موسم میں انہیں خیموں کی ضرورت ہے۔ پاکستان خیمے بنانے والا دنیا میں ایک بہترین ملک ہے، خیمے مہیا کیے جائیں، جو کر سکتا ہے اس کو کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم صاحب کا فنڈ ہے، گورنمنٹ کا فنڈ ہے، ہماری باقی جو آرگنائزیشن ہے جو ریل وہاں تک کوشش کر رہی ہیں، ہمیں اس کے لیے اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے۔ اور آخری بات اور پہلی بات کہ پاکستان ہماری سرزمین ہے، افغانستان ہمارا بھائی ہے۔ ہم نے 78 سے لے کر اب تک 1978 سے اب تک افغانستان کے لیے قربانیاں دی ہیں۔ ہمیں دھمکیاں نہ لگائیں، ہم بڑے ادب سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ دھمکیاں نہ دیں۔ ہمارا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہماری مسجدوں کو لہو لہان کرنے والے، ہماری امام بارگاہوں کو، چرچوں کو، ہمارے علماء کو شہید کرنے والے، ہماری عوام کو قتل کرنے والے، ہماری سیکورٹی فورسز پہ حملہ کرنے والے، اگر آپ ہمارے بھائی ہیں تو پھر وہ آپ کی پناہ میں کیوں ہیں؟ ہمارا یہ سمپل سا سوال ہے کہ پھر وہ آپ کی پناہ میں کیوں ہیں؟ ہم نے تو بھائی بن کر دکھایا، دنیا نے دیکھا۔ ایسا اسلامی ملک بھی ہیں جہاں افغان مہاجرین گئے، وہ اب اس ایریے سے باہر نہیں جا سکتے، کیمپوں سے باہر نہیں جا سکتے۔ ہم نے تو پورا ملک آپ کو دے دیا، ہم نے تو اپنی معیشت اور معاشرت میں آپ کو شامل کر لیا۔ ہمیں تو خوشی تھی کہ جو ہندوستان کی ماں پر پاکستان میں قتل عام کروانے والے تھے، ان کی حکومت چلی گئی، آپ کی حکومت آئی۔ آپ کے ہم یہ توقع نہیں رکھتے تھے۔ آج بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ الحمدللہ پاکستان کوئی کمزور ملک نہیں ہے۔ پاکستان اللہ کے فضل و کرم اور احسان سے دنیا اسلام کی ایٹمی قوت ہے۔ ہم ایک مضبوط قوم اور ایک مضبوط فوج رکھتے ہیں۔ ہمارے سیاسی اختلافات ہوں گے، ہمارے آپس کے معاملات ہوں گے، لیکن اس وطن کی سلامتی اور استحکام کے لیے، اس وطن کی مٹی کے لیے ہم کل بھی فرنٹ لائن پر کھڑے تھے۔ سوویت یونین کے خلاف جہاد ہم نے آپ کی آزادی کے لیے لڑا، اور ہم نے فرنٹ پہ کھڑے ہو کے لڑا، پیچھے بیٹھ کے نہیں لڑا۔ ہماری گزارش ہے کہ ہم آپ کی پناہ گاہ تھے، آج بھی لاکھوں افغان ہمارے پاس ہیں۔ آپ وہ کام نہ کریں جس سے ہمارے دل دکھی ہیں، ہمارے دل دکھی ہیں۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ہمارے جوانوں کی لاشیں آتی ہیں، ہم ان کے جنازوں کو کندھا دیتے ہیں۔ ہماری اس گزارش کو آپ سمجھیں، ہمیں دھمکیاں بھی نہ دیں، ہمیں کمزور بھی نہ سمجھیں۔ پاکستان الحمدللہ یہ جذبہ ہر پاکستانی کا ہے کہ وہ اپنے وطن پر قربان ہو جائے گا۔ اگر 90,000 پاکستانیوں کی شہادتیں پاکستان کو کمزور نہیں کر سکیں اور ہم نے دہشت گردی کو شکست دی ہے، تو ہمارا تو جوان، بوڑھا، عالم، پروفیسر، ڈاکٹر، ہر کوئی اپنے دین اور اپنے وطن پہ قربان ہونے کو تیار ہے۔ ہم اپنی سلامتی کے اداروں اور اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور یہ خالی گفتگو نہیں ہے۔ اگر آج پاکستان کے سپہ سالار مدارس کو، مساجد کو، علماء کو آواز دے تو انشاءاللہ جس طرح ہم نے افغان جہاد میں کھڑے ہو کر آپ کے ملک کا دفاع کیا، ہم اپنے ملک کا دفاع تو بطریق اولیٰ کر سکتے ہیں۔ یہ میری گزارشات ہیں۔ میں توقع رکھتا ہوں، امید رکھتا ہوں کہ اس حوالے سے ضرور غور و فکر ہوگا۔ کوئی آپ سوال کرنا چاہیں تو بسم اللہ۔ صاحب یہ فرمائیں کہ ابھی ہم ایک پریس کانفرنس سے آ رہے ہیں، وہاں آپ کے ہی کچھ ساتھی بھی موجود تھے، وہاں پہ 2 چیزوں کا بڑا دو ٹوک مطالبہ کیا گیا۔ ایک تو یہ پیشکش کی گئی کہ جتنے بھی اہل سنت کے مسالک ہیں وہ اپنا اسلحہ حکومت کو جمع کروانے کو تیار ہیں اکارڈنگ ٹو ایپیکس کمیٹی اور جرگہ،
اور دوسرا وہ وہاں پہ آپریشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کی ان دونوں معاملات کے اوپر آپ ان دونوں مطالبات کی حمایت کرتے ہیں یا آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بالکل اسلحہ تو ناجائز کسی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، وہ صرف پرچرار یا اس علاقے میں کیوں پورے ملک کے اندر کسی کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات، اگر ایپیکس کمیٹی یہ سمجھتی ہے اور تمام لوگ اس پہ متفق ہیں کہ آپریشن ہو تاکہ دہشت گردی کرنے والے، بے گناہوں کو قتل کرنے والے، اور دونوں طرف، یہ نہیں ہم کہہ رہے، جو بھی لا اینڈ آرڈر سے کھیلتا ہے، بے گناہوں کو قتل کرتا ہے، اس کے خلاف آپریشن ہونا چاہیے۔ کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی ہے کہ ناجائز اسلحہ کیوں رکھنا ہے۔ جب آپ کا معاہدہ ہو جائے، فریقین بیٹھ کے طے کر لیں، تو اس کے بعد ان کو کیوں مسئلے کی ضرورت ہے؟ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ جی۔